السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 اپریل 2021 ہے اور رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے الحمدللہ، اور جمعرات کا دن ہے۔ آج قرآن مجید کی 32ویں سورت السجدہ مکیہ، جس میں 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، اس کی تلاوت آج ہم کریں گے۔ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، اور جمعۃ المبارک کی صبح کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے اور جماعت کرایا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو اس سورت کے بارے میں پتہ چلے۔ اس سورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی، جو ہم پچھلی سورت اللقمان میں پڑھ کے آئے ہیں کہ انسان کی پیدائش فطرت پہ ہوئی ہے، اور وہ جو فطرت ہے وہ اس کی صالح فطرت ہے، اس کے اندر جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے وہ ساری کی ساری جس طرف اس کو لے کے جاتی ہے وہ طرف ہے جس کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں تک جو بندہ ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے جو بہت مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، اور جو مالک ہے آخرت کے دن کا، یعنی ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے دوبارہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہم میں سے کسی کو بھی بیکار نہیں بنایا، بالکل پرفیکٹ بنایا ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے ناپ تول کے حساب سے بنائی ہے۔ تو انسان جب یہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس کی فطرت اس کو یہ بات سمجھا دیتی ہے، تو وہ یہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کر رہے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگ رہے ہیں۔ اب عبادت کا طریقہ کار تو ہمیں سکھا دے کہ ہم تیری عبادت کیسے کریں، ویسے سکھا دے کہ جیسے تو چاہتا ہے ہمیں، اور ہم تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، جو ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی تھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اور جب آپ کہہ دیں گے کہ میں قریب ہوں اور میں سنتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے، اور کرائیٹیریا کیا ہے سننے کا، کہ تم پکارو تو صحیح، ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ تم مانگو اور میں تمہیں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں جب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب میں تمہیں پکارتا ہوں، جب میں تم سے بات کرتا ہوں، تم بھی سنو اور تم بھی میری طرف آؤ۔ تو سورت السجدہ جو ہے وہ سورت 32ویں سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ فطرت صالحہ سے، فطرت سلیمہ سے بات کر رہی ہے۔ تو آئیے اس سورت کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ السجدہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم حروف مقطعات سے،
تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، بے شک اس کتاب کا نازل کیا جانا پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ دیکھیے دو نزول ہیں قرآن مجید کے، ایک کے لیے آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا شب قدر میں، اور یہ نازل کرنا انزلنا کا جو لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، وہ ایک ساتھ قرآن مجید کو پوری کتاب کو ایک ساتھ لیلۃ القدر میں رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا پر بھیج دیا، وہ آسمان جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور کہاں سے یہ کتاب بھیجی؟ لوح محفوظ سے یہ کتاب بھیجی جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں اوریجنل کتاب نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں مصدقہ فوٹو سٹیٹ ہے اس کی۔ اصلی کتاب کہاں ہے؟ اصلی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اوپر آسمانوں کے اندر محفوظ ہے۔ جب اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے تو ہم پوچھتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو پڑھیں گے اور یہ جنت کے درجات میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ سارا قول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے کیا ہے وہ سب کا سب جو ہے نا وہ وہاں جا کر ہمارے لیے درجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں سب سے پہلی یہ بات بتا دی کہ انزلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے رمضان المبارک کا یہ مہینہ پورا کا پورا سیلیبریشن کے طور پر رکھا ہے میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم اس مہینے کو سیلیبریٹ کریں اور ہم اس میں خوشیاں بنائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اے لوگوں جو کچھ بھی دنیا میں تم چیزیں جمع کرتے ہو، سب سے بہترین چیز جو تمہیں جمع کی جائے تمہارے طرف سے وہ ہے قرآن مجید۔ وہ یہ نعمت ہے کہ جس کو جتنا پڑھیں گی آپ اس مہینے کے اندر، جتنا سمجھنے کی کوشش کریں گی اس مہینے کے اندر، تو یہ 30 دن آپ کی اور میری ٹریننگ ہو رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن نہیں ہیں، بلکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور اس کو جو بھی شخص دیکھ لے اس کو چاہیے کہ وہ 30 دن کے روزے پورے کرے۔ تو یہ بہت خوبصورت اور اہم دن کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو نازل کیا ہے ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لوح محفوظ سے ایک ساتھ نازل کیا ہم نے آسمان پر، اور پھر اس کے بعد اس آسمان سے 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا آپ کے سینہ مبارک میں جمع کرنا اور اس کا بیان کرنا ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے بھائیوں میں سے ایک کے منہ کے اندر میں اپنا کلام ڈالوں گا، جو میں اس سے کہوں گا وہ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا، اس لیے کیونکہ وہ نبی وہ ہوگا جو امی ہوگا، جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا۔ امی کہتے ہیں ان لیٹرڈ انسان کو، جس نے کبھی کسی استاد سے نہیں پڑھا ہو، اور ہر بچہ امی ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسے کچھ بھی نہیں آتا، اور جیسے ہی وہ پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا استاد اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بنتا ہے، اور اس بچے کو سکھاتا ہے کہ تمہاری پہلی خوراک تمہاری ماں کی چھاتی سے تمہیں ملے گی۔ تو میں اور آپ جو ہے نا وہ مسجود ملائک اس لیے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روح پھونکی تھی ان کے اندر، اس کی وجہ سے سجدہ کروایا تھا، اس روح کو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے۔ یہاں پر ہم اس صورت کو سمجھ لیں کہ 23 سال کے عرصے میں یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟
یہ غلط ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ہدایت کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید یہ لوگ سیدھی راہ پا جائیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہمیں ملا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لیگیسی آف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ لیگیسی آف حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں تو نبوت آتی چلی گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں نبوت کو نہیں بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور پھر بہت عرصے کے بعد، بہت زیادہ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو خانہ کعبہ کو بلند کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، اور مسابۃ للناس و امنا، اور لوگوں کو اس گھر کے چاروں طرف جمع کرنے کے لیے اور اس گھر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی تعلیم، اللہ تبارک و تعالی کے طریقے، اللہ تبارک و تعالی کا کلام جو ان پر اس وقت نازل ہوا تھا صحیفوں کے ذریعے، وہ لوگوں کو پہنچایا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں سب سے پہلی پہاڑی جو اس دنیا میں رکھی گئی تھی وہ صفا پہاڑی تھی، اور یہ صفا پہاڑی ہی وہ پہاڑی ہے جس پہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے دوڑ لگائی تھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے۔ یہی وہ پہاڑی ہے جس پہ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی تھی۔ تو یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنس والی جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اب یہ احسان ہمارے اوپر رکھ رہا ہے بغیر جتائے ہوئے کہ اب یہ نبی جو تمہارے پاس آئے ہیں یہ امی ہیں۔ وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس کو تو کتاب کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ تو ایمان کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، انہوں نے تو تمہارے درمیان ایک عرصہ گزارا ہے زندگی کا، کبھی انہوں نے کوئی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کبھی انہوں نے کسی میلے ٹھیلے میں جا کر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ یہ پوری ٹوٹل فطرت پہ چلتا ہوا ایک شخص ہے جس کو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ سمجھتے ہو اس نے یہ کلام خود اپنے پاس سے بنا لیا، اس کو تو شعر بولنا بھی نہیں آتا، تو یہ اپنے پاس سے کلام کو کیسے بنائے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس نبی کو بھیجا ہے ان لوگوں کی طرف جہاں پر کوئی ڈرانے والا پہلے آیا ہی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے سال، 2-2.5 سال گزر گئے کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے ساتھ کتاب بھیجی، اور اس کتاب کی سیلیبریشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا 30 دن کے روزوں کا ہمیں ایک کورس عطا کیا، اور ان 30 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو کتاب تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے اس کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے تک پہنچایا ہے، اب تمہارا کام ہے کہ تم لوگوں تک اسے پہنچاؤ، مگر اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمہارے اندر جو ہے نا کچھ خاص کوالٹیز آنی چاہیے، اور وہ خاص کوالٹیز جو ہے وہ تقوی کی کوالٹیز ہیں، اور تقوی کہتے ہیں کہ وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے کرنے سے، ہم ان کاموں کی پریکٹس کریں کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں، جو بیوی کے پاس جانے کی ہیں، جو ہمارے پیسے کمانے کے حلال ذریعے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے روک رہا ہے ہمیں 30 دن۔ سارا دن ہمیں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، رات کو کھڑے ہو کر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور سننا ہے، پھر اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ ساری پریکٹس کیوں کروا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تاکہ میں اور آپ اچھے مسلمان بن سکیں، اور ہم اور آپ حضرت ابراہیم کی لیگیسی کو لے کر چل سکیں کہ دیکھیے ہماری اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ کلمہ، کلمہ ہمیں کہاں سے ملا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں
کلمہ ملا کہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ تبارک و تعالی میں تیرے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تیری طرف اپنا منہ کرتا ہوں اور میں کسی کی طرف اپنا منہ نہیں کرتا. یہ ہے توحید جسے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہمیں نماز ملتی ہے. وہ خود کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. پھر حضور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہمیں ملتا ہے حج. حج کے تمام ارکان جو ہیں، تمام کے تمام ارکان جو ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت حاجرہ کے اس کام کی وجہ سے جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی اور جو تکلیفیں انہوں نے اس بچے کو پانی پلانے کے لیے دوڑ لگائی صفا اور مروہ پہاڑ کے درمیان، اور جو دعائیں اس ماں کی زبان سے نکلی ہیں وہ بنا میرے اور آپ کے لیے حج. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنا ہے تمہیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکلتی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات سکھائی تھی کہ تم نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. اور ان کی اولادوں میں نماز اور زکوٰۃ چلتی چلی آ رہی ہے. اب رمضان المبارک کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے؟ ایسے جڑتا ہے کہ 2000-2500 سال پہلے جو دعا مانگی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد میں ایک ایسا نبی برپا کرنا جو لوگوں کو کتاب اور حکمت اور ان کو پاک کرے اور ان کو صاف کرے اور ان کو بالکل اپنے تجھ سے جوڑ دے. وہ دعا قبول ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوتا چلا گیا اور 13 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر فرض کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے روزے میں تمہارے لیے اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ جو قرآن 13 سال سے تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، 13 سال سے تم اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہو، اب وہ تازگی تمہارے اندر اتر گئی ہے. اب تمہیں احکامات پر عمل کرنا ہے. اب تمہیں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے چاہتا ہے، اس پہ عمل کرو، اپنی اس 30 دن کی ٹریننگ کو پوری کرو اور پھر آگے کام کرو. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے ہدایت بھیج رہا ہے جس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ سیدھے رستے پر چلے. اگر میں اور آپ یہی آیت اپنے اوپر رکھیں تو آج سے پہلے ہمیں کسی نے اس طرح قرآن نہیں پڑھایا جس طریقے سے اللہ اب ہمیں اس سال پڑھوا رہا ہے. تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت بن رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہر دور کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے. فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر اس قرآن مجید کے اندر ہے. تم اس قرآن سے دوستی کرو اور اس قرآن کی ایک ایک آیت کو سوچو تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہے. تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہے سے کیا مراد ہے؟ کوئی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نہیں لا کے دے رہا، وہ لا کے دے چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیگیسی کسے کہتے ہیں؟ لیگیسی یہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو کچھ نعمتیں اللہ نے ہمارے باپ داداؤں کو دی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ہمیں تعاون کرنا ہے نیکی کے کاموں کو آگے بڑھانے میں اور ہمیں تعاون نہیں کرنا برائی کو آگے بڑھانے میں. ٹھیک ہے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون کرنے والے لوگ ہیں جس کی ٹریننگ یہ ہو رہی ہے جو ابھی رمضان میں ہمیں بھوکا پیاسا اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ رہا ہے. اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کچھ کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ قائم ہو گیا. اس کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا تمہارا کوئی دوست ہی نہیں ہے.
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. آیت الکرسی کے اینڈ کی آیت ہے کہ اللہ دوست ہے تم لوگوں کا جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرما رہے ہیں کہ تمہارا دوست میں ہوں اور میرے رسول ہیں اور مومنین بندے ہیں جو تمہیں میری طرف رستہ دکھائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو دوستی کی جاتی ہے, اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن عرش کے نیچے جب سب دھوپ میں کھڑے ہوں گے, ایک خاص قسم کا بادل ہوگا, ایک خاص قسم کا سایہ ہوگا ان لوگوں پر جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے صرف اور صرف میری خاطر. دنیاوی کوئی ان کو ایک دوسرے سے حاجت نہیں تھی, صرف میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور میں ہی تمہارا دوست ہوں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تو تمہیں تھرو اینڈ تھرو جانتا ہوں, ہر طرف سے میں تمہیں جانتا ہوں, میرے سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, اور میں تمہارا دوست ہوں اور میں بادشاہ ہوں. تم کیا سمجھتے ہو کوئی تمہاری سفارش کر سکتا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے اللہ یہ فیکٹ آپ کو نہیں پتا, میں اس کے بارے میں جانتا ہوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ سفارش کرے کسی دوسرے کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ ہی آسمانوں سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے, پھر وہ عمل اس کے پاس پہنچ جاتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہوگی. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور ہمیں بات بتایا جا رہا ہے, یدبر الامر من السماء الی الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کاموں کا جو ہے نا وہ ایک بلو پرنٹ بناتا ہے کہ یہ کام جو ہیں وہ اس سال ہوں گے اس بندے کے لیے, یعنی میرے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو میری زندگی میں پیش آنے والے واقعات ہیں وہ سارے کے سارے واقعات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رجسٹر بھیج دیتا ہے, اور وہ سارے کے سارے کام جو ہے نا میرے لیے میرے طرح سے وہی چیزیں میرے ساتھ زندگی میں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شب قدر میں آپ دعائیں مانگ لیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو شعبان کی 15 شعبان ہے اس میں اختلاف ہے, مگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس رات کو دعا مانگ لیں کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بدنصیب لکھا ہے تو مجھے خوش نصیب کر دے, اللہ میری روزی میں تنگی لکھی ہے تو اللہ اسے فراخ کر دے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے ہدایت کے رستوں کو کھول دے. اور یہ رات ہر رات کو آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آپ سے دعاؤں کے لیے آپ کو اٹھا دیتا ہے. تو جس وقت آپ کا دفتر یہاں دنیا میں بھیجا جاتا ہے, آپ کی زندگی کے حالات لکھے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں, تو ہم اگر اس کو گننے بیٹھیں کہ وہ کون سی رات ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے کہ ہمارا جو دن ہے نا, دن کا آغاز اور دن کا اختتام ہم کس سے گنتے ہیں؟ ہم سورج سے گنتے ہیں. سورج نکلا آج 15 تاریخ ہو گئی, یہ سورج جو ہے یہ ڈھل جائے گا تو ہم دیکھیں گے چاند کے حساب سے کون سی تاریخ بنی, ٹھیک ہے, اور پھر سورج نکلے گا تو پھر وہ تاریخ جو ہے وہ یعنی دن دوسرا شروع ہو جائے گا. یعنی دن کا بدلنا جو ہے وہ سورج سے ہے, اور ڈیٹس کا بدلنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور کہاں قرآن مجید میں یسألونک عن الاہلہ, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اس چاند کے بارے میں یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے, قل ہی مواقیت للناس والحج. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ڈیٹس ہیں تمہاری, اور یہ ڈیٹس ہیں ان کے ساتھ تمہیں پتا چلتا ہے کہ تمہیں حج کب کرنا ہے, تمہیں عمرہ کب کرنا ہے, تمہیں سارے کام کب کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو دن ہمارا کس سے؟ سورج سے چلتا ہے, اور تاریخیں ہماری چاند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہے. وہی پوشیدہ اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے, زبردست ہے, رحم کرنے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. آیت نمبر 7 پہ ہم آ گئے. یہ عظمت باری تعالیٰ پہ آیات آ رہی ہیں, آیت نمبر 4 سے لے کے 9 پر. جس نے ہر چیز کو اچھی طرح بنایا ہے
اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا ہے. حضرت آدم اور حوا کو کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. اور سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں اگر تم کو مرنے کے بعد اٹھنے میں کوئی شک ہے تو ہم نے پہلی بار تم کو مٹی سے پیدا کیا تھا. یعنی حضرت آدم کو کس چیز سے؟ خالصتاً مٹی سے. جیسے ہمارے بچے پلیڈو سے کھیلتے ہیں اور یہ جو پلیڈو پہلے ہم لوگ پلاسٹر سین کہتے ہیں اس سے ہم لوگ خود ہی گڑیاں بناتے ہیں, خود ہی ہم چیزیں بناتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کو مٹی کے گولے سے بنایا تھا اور پھر اس کے اندر مٹی میں پھونک ماری اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام بن گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو مٹی ہے نا اسی سے ہم نے تمہاری خوراکیں پیدا کی ہیں. اب ہم بار بار مٹی کے گولوں سے انسان نہیں بنا رہے بلکہ مٹی کے اندر جو خوراک ہم نے رکھی ہے, آلو رکھا ہے, پیاز رکھی ہے اور ہم نے کتنی دنیا کی چیزیں اس مٹی سے نکالی ہیں, فروٹس ہوں یا سبزیاں ہوں جو تم کھاتے ہو یہ سب مٹی سے بنی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی مٹی سے ہم نے تمہارا نطفہ بنایا ہے, پھر تمہارے کے اندر خون کا لوتڑا بنایا ہے, پھر اس لوتڑے کو ہم نے بوٹی بنا دیا, پھر اس بوٹی کو ہم نے کچھ کو ناقص رکھا اور کچھ کو ہم نے پورا کر دیا تمہارے سامنے اپنی خلقت کو ظاہر کریں. اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک وقت مقررہ تک رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں, پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ. اور بعض تم میں سے مر جاتے ہیں اور بعض نہایت خراب عمر کی طرف لوٹ جاتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی سب کچھ بھول جاتے ہیں. یعنی پاک پروردگار اپنی شان عظمت ہمیں کیسے بتا رہا ہے کہ میں نے تو تمہارے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. خلقت بیدیا, تم کو کیا ہو گیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تمہیں بہترین سانچے میں نے بنایا ہے. پھر اس کی نسل کو خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الدہر میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, اے انسان تم پہ وہ زمانہ گزرا ہے جب تم قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے, تمہارا کوئی بات کرنے والا ہی نہیں تھا, تمہارے لیے کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک گندی چیز, ناپاک چیز تھی. پیریڈز کی بات کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. یہ ناپاک چیز تھی. اور جب اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنا کے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ تمہیں بہترین سانچے میں ہم نے بنایا ہے. اور تمہاری جو اصل ہے وہ گندے پانی کا قطرہ ہے. اس ناپاک پانی کو ہم نے جب تمہیں پیدا کر کے اس دنیا میں بنا دیا اور تم میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تمہارے اندر اپنی روح پھونک دی تو تم پاک ہو گئے. تم کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے. پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی, تمہارے کان, آنکھیں, دل بنائے. تم بہت کم شکر کرتے ہو. اب یہاں پر جو ہے نا ایک بات کو آپ سمجھ لیجئے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے جسے کہتے ہیں عالم خلق, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے عالم امر. عالم خلق کسے کہتے ہیں؟ عالم خلق کہتے ہیں یہ جو دنیا پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے یہ عالم خلق کہلاتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا اور تمہاری گنتی کے مطابق اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال یا 6000 سال کے اندر اس دنیا کو کریٹ کیا. ہمارے حساب سے ہم 6 دن پڑھ رہے ہیں یہاں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا کو جو کریٹ کیا وہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کریٹ کیا اس دنیا کو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ عالم خلق ہے. اور تمہارا جسم, تم کیسے پیدا ہوئے ہو,
یہ ابھی میں نے آپ کو پچھلی آیت میں سورہ حج کی 5ویں آیت میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نطفہ بنایا، پھر علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا. 120 دن ہو گئے جب ایک ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو بنتے ہوئے. تو 120ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو دنیا میں بھیجا اور اس نے آ کر ماں کے پیٹ میں روح پھونک دی جو اس بچے کی روح تھی. اور وہ روح کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ وہ جو ناپاک بچہ چیز سے بنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عالم امر کی شے بھیج دی. عالم امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہو جا، ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچہ بنایا ماں کے پیٹ میں، اور پھر اس بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو بھیج دیا. جب یہ روح اس پیٹ کے اندر ماں کے پیٹ میں آ گئی اور بچے کے ساتھ مل گئی تو وہ بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روح جو ہے وہ عالم امر کی شے ہے، یہ فطرت ہے. اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت نہیں بدلتی. وہ چاہے کسی یہودی کے ہاں پیدا ہو جائے، عیسائی کے ہاں پیدا ہو جائے، کسی کے ہاں بھی پیدا ہو جائے، اس میں عالم امر کی شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح پھونکی جا رہی ہے. تو عالم خلق کیا ہے؟ عالم خلق یہ ہے کہ اس کائنات کو بننے میں، ایک بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر بننے میں ٹائم لگتا ہے. عالم امر کی شے یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. عالم خلق کی چیز ہے کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، مگر عالم امر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے دے کہ اے آگ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے ابراہیم تو اے آگ تو نے میرے اس بندے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، تو وہ جو آگ ہے نا وہ جلائے گی نہیں. عالم امر سے حکم آئے گا تو عالم خلق کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنا رستہ بدل دیں گی. ٹھیک ہے؟ عالم امر سے حکم آیا. پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ جس پیالے میں آپ ڈالیں گی اس پانی کو، وہ پانی اپنا شیپ اس پیالے جیسا بنا دیتا ہے. عالم امر سے حکم آتا ہے، آسمان سے حکم آتا ہے موسیٰ اپنا عصا پانی میں ڈالو، عظیم، پانی پھٹ کر 2 دیواروں کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ عالم امر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی فرما رہا ہے کہ تم عالم خلق کی چیز ہو. تم کو میں نے پیدا کیا ہے اس زمین سے، اس زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی محبت تمہارے اندر ہے، اس کی طلب تمہارے اندر ہے، اس کے اندر رہنا تمہارے اندر ہے. یہ جو زمین کی طرف تمہارا کھچاؤ آ رہا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سجدہ انسان کرتا ہے اس کا سجدہ زمین پر ہوتا ہے، مگر اس کا یہ جو بلندی ہے وہ آسمان پر جاری ہوتی ہے. وہ کیوں جاری ہوتی ہے آسمان تک؟ اس لیے کیونکہ وہ روح جو اس جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے اس کا جو مقصد اور محور ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے کہ اللہ میں تیرے پاس سے آئی تھی، میں تیرے پاس واپس آؤں گی، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے پیروں میں سجدہ کر رہی ہوں اور میں تیرے سامنے جھکی ہوئی ہوں تاکہ تو مجھے جو اس زمین کے اندر میں اکڑ کے چل رہی ہوں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. بے شک میرا سننا، میرا دیکھنا، میرا چلنا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی کی ٹو میں نہ لگو، اپنی ٹو میں لگو، اپنی فکر کرو. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ پھر دوسروں کو آگ سے بچانے کی فکر کرو. تو آپ کو سجدہ جب آپ کرتی ہیں تو وہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیروں میں کر رہی ہے، کیونکہ وہ جو سجدہ کر رہی ہے چیز وہ اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہے، اور اس روح کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں بہت کم علم ہے. آج اگر دنیا میں تمہاری عزت ہے، تمہارا مقام ہے، تمہارا مرتبہ ہے تو تمہارے جسم کا نہیں ہے، اس روح نے جو تمہارے جسم کے اندر رہتے ہوئے میرے دین کے لیے میرے کام کو پھیلایا. جیسے ڈاکٹر اسرار احمد ہے، آپ دیکھیے
کہ ان کو گئے ہوئے 11-12 سال ہو گئے مگر آج وہ میرے منہ کے اندر سے بھی بول رہے ہیں کیونکہ میں انہی کی تفسیر سے پڑھا رہی ہوں. وہ کتنے لوگ ہیں جو انہی کی زبان سے جو باتیں نکلی تھی اس کو اور مطالعہ کر کے اور زیادہ پھیلائے چلے جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ جسم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح نے اپنے رب کی اطاعت میں لگا دیا, وہ اس دنیا سے جا کر بھی نہیں جاتے, وہ جا کر بھی زندہ رہتے ہیں اور وہ ہماری صورتوں میں چلے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کی لیگیسی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں آگے. اور یہ ساری لیگیسی کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مجھ پہ درود بھیجو, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, جب مجھ پہ درود بھیجو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ پر, تم بھی درود بھیجو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ پہ درود بھیجنا کیسے, کون سا درود؟ فرمایا درود ابراہیمی بھیجو. درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے کہ جس نے مجھے پسند کیا, میرے دین کے اوپر چلا, تو میں کس کے دین پہ چل رہا ہوں؟ میں اس ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ چل رہا ہوں. ان کی دعا کی وجہ سے میں اس دنیا میں آیا ہوں جو 2000 سال پہلے میرے دادا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا گھر بناتے ہوئے کی گئی تھی, جس کی سیلیبریشن میں یہ رمضان المبارک میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر اپنی روح پھونکی تو عالم خلق ہو گیا ایک اور عالم امر ہو گیا ایک. ٹھیک ہے, تو عالم امر کی چیز عالم خلق کی چیز میں جب مکس ہو گئی تو یہ انسان اشرف المخلوقات ہو گیا, جس کے لیے فرشتے کہہ رہے ہیں عروج آدم خاکی سے انبر سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ایسا عروج نصیب کیا ہے, ایسا عروج نصیب کیا ہے کہ یہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے سدرۃ المنتہا کے اوپر چلے گئے, جہاں پر اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر میں یہاں سے اوپر گیا تو میرے پر جل جائیں گے. تو ایسا عروج اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے اپنی روح کو جگا لیا. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی روح کو جگانے کا ہے, اپنی روح کو ٹریننگ دینے کا ہے, اپنی روح کو جو ہے نا وہ اللہ کی طرف جوڑنے کا ہے, اپنی روح کو تقوی سے ملا دینے کا ہے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے جسم کو, اس کی ضرورتوں کو, اس کے اندر سے جو ایک ارج نکل رہی ہے پانی پینا ہے پانی پینا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں جسٹ شٹ اپ, مغرب تک نہیں. وہ ہمیں کہہ رہا ہے بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, ہم مغرب تک نہیں, ہم بیوی کے پاس نہیں, ہم یہ نہیں, تاکہ جو ہے اس کو یہ بات پتا چلے کہ یہ چیز ہمیں نہیں کرنی. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس رمضان کے بعد تمہیں جب کمانے کے لیے نکلو گے اور حرام کی کمائی تم کرنے جاؤ گے تو تمہارے اندر سے ایک چیز کہے گی نہیں, اور جس دن وہ چیز کہے گی نہیں اس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں مل جائیں گے, ملیا میٹ ہو جائیں گے, تو کیا ہم اثر نو پیدا ہوں گے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے جانے کے قائل ہی نہیں ہیں. ارے جب ہم تھے ہی نہیں تو جب ہم وجود میں آ گئے, تو جب ہم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوبارہ ہمیں پیدا کرنے میں کیا پرابلم آ رہی ہے؟ انسان یہ بات کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ ہٹ دھرمی کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ان الذین لا یرجون لقاءنا, جو لوگ اللہ سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے, وہ ایسی باتیں سوچتے ہیں. آپ کہہ دیجئے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اگر آپ اس وقت دیکھیں جب گناہگار اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب, ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا, تو ہم کو واپس دنیا میں بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں, بلا شبہ ہم کو پورا یقین حاصل ہے. یہاں پر آیت نمبر 11 میں اور اللہ تبارک و تعالی 12 میں یہ دیکھیے مجرموں کا کردار اور ان کا انجام بتا رہے ہیں.
کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ موت کا فرشتہ ایک صاحب ہے، وہ ان کی ڈیوٹی ہے آئی سی یو میں، اور آئی سی یو میں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں ان کے سامنے آنکھوں کے. تو ایک دن وہ بیٹھے سوچ رہے تھے کہ یہاں پر ملک الموت جو ہے وہ اس کمرے میں ہے جس کمرے میں ہوں اس مریض کے ساتھ، اور وہ ملک الموت میرے سامنے اس انسان کی روح کو نکال کے لے جا رہا ہے، اور میں کھڑا ہوا اس آتے، اور مجھے پتا نہیں چل رہا کہ یہ کس طریقے سے روح جا رہی ہے. یا تو یہ خود سکون کی روح جا رہی ہے، یا یہ عذاب کے فرشتے اس روح کو لے کے جا رہے ہیں. اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن یہی فرشتہ جو میرے ساتھ اس کمرے میں موجود ہے وہ مجھے لینے کے لیے آ جائے گا. امیجن کریں جب اس چیز کو آپ کہ یہ فرشتہ مجھے لینے کے لیے آ جائے گا تو کیا میں نے اپنے لیے اس کی کام کی تیاری کی ہے؟ مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں کسی کو مرتے ہوئے دیکھوں. بچپن سے پتہ نہیں کیا بات تھی، پتہ نہیں کیا چیز تھی، اور میری ہاتھ میں میری ماں کا انتقال ہوا، اس عورت کا جس کی گود میں پیدا ہو کر ایک بچے کی حیثیت سے آئی. ان کا انتقال میرے سامنے ہوا، اور میں دیکھ رہی ہوں، اور میں ان کو کلمہ پڑھوا رہی ہوں، اور وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، اور میرے سامنے ایسا لگا وہ چلی گئی. میرے سامنے میرے شوہر کا انتقال ہوا، میں دیکھ رہی ہوں ان کو، سانس جا رہی ہے، اور میں اپنا سانس ان کو دینے کی کوشش کر رہی ہوں، اور مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے سے گدی سے پکڑ کے کسی نے کوئی چیز جو ہے نا وہ نکل کے چلی گئی ہے. یعنی گدی کے اندر میرے آج بھی اگر میں وہ فیلنگ کرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر سے ہوتی ہوئی کوئی چیز نکل گئی، اور اس کے کچھ پارٹیکلز میرے اندر رہ گئے کہ جو اچھائیاں اور جو لیگیسی کو لے کر چلنے کے کام تھے وہ اندر اچھے والی چیزیں اس آدمی کی رہ گئی، اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو میرے سامنے لے کے چلا گیا. اور کسی دن وہی فرشتہ جو مجھے پہچانتا ہے، جس کے رجسٹر میں میرا نام ہے، وہ مجھے لینے کے لیے آ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب وہ تمہیں لینے کے لیے آئے گا تو ٹائم نہیں ملے گا تمہیں کہ تم کہو میں کلمہ پڑھ لوں، رکو میں اپنے کپڑے ٹھیک کر لوں. وہ آئے گا اور تمہیں لے کر چلا جائے گا، اور لوگ سمجھیں گے کتنی جلدی اس کی موت کا وقت آ گیا، حالانکہ وہ کس طریقے سے تمہیں جانا ہے. یا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتی ہوئی تمہاری روح جائے گی کہ اللہ میں تیری تھی اور میں تیرے پاس آ گئی، یا وہ یہ کہے گی اللہ مجھے ابھی نہیں جانا تھا، مجھے ابھی نہیں جانا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گناہگار جب سامنے آئیں گے تو سر جھکا لیں گے اور کہیں گے شرمندگی میں اللہ اب ہمیں پتہ چل گیا، اب ہمیں موقع دے دیں، اب ہم اچھے بن جائیں گے. آپ سوچئے تو صحیح، دنیا کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، ہم جب پہلی دفعہ کوئی کام کرتے ہیں اور ہم سے وہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ حج پہ گئی، آپ حج پہ آپ بہت ساری غلطیاں کر کے آ گئی، اب آپ دعا مانگتی رہیں کہ اللہ مجھے دوبارہ پہنچا دے اپنے گھر، دوبارہ پہنچا دے، دوبارہ پہنچا دے. آپ دعائیں مانگتی رہ جائیں گی، وہ حج آپ کو دوبارہ نصیب نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جب وہ نہیں ہوگا نصیب اور آپ کی وہ زندگی میں یہ خواہش ہی رہ گئی کہ آپ واپس اس گھر کو جا کے دیکھیں اور واپس آپ جا کے اپنی ان غلطیوں کو ٹھیک کر لیں. جب دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے کہ موقع نہیں ملے گا، تو آخرت تو وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پلٹنا واپس ہے ہی نہیں. اور اللہ نے کہا کہ میں تو تمہارا دوست ہوں، جب میں تمہارا دوست ہوں تو وہاں تو تمہاری کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا، مطلب تم اکیلے کے اکیلے رہ جاؤ گے. اور کل ہم نے کیا پڑھا تھا پرسوں کہ باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، وہ بیٹا جو آج باپ کی بڑی خدمت کر رہا ہے، وہ باپ جو اپنی آخرت خراب کر رہا ہے اپنے بیٹوں کے پیچھے کہ انہیں جائیداد مل جائے، ان کو پیسہ مل جائے، ان کو آرام مل جائے، وہی باپ اپنے بیٹوں سے بھاگے گا اور وہی بیٹے اپنے باپ سے بھاگیں گے. وہ بیوی جو آج اپنے شوہر کے آگے پیچھے دم ہلاتی پھر رہی ہے، وہ اپنے میاں سے بھاگے گی، میاں بیوی سے بھاگے گا. اولاد جس کے لیے ماں باپ رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، وہ اولاد ماں باپ سے بھاگے گی اور ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے. تو جب کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں رہنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 13 میں، اور اگر ہم چاہیں تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یہاں پر ایک بچے نے سوال پوچھا تھا کہ کیوں ہے ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا، کیوں کسی کو عیسائی بنایا، کسی کو یہودی بنایا، کسی کو؟ اللہ نے سب کو فطرت صالحہ پہ پیدا کیا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ نے سب کو فطرت صالحہ پہ پیدا کیا تھا۔ تمہارے ماں باپ تمہیں یہودی اور عیسائی اور نصرانہ بنا دیتے ہیں، تمہارا ماحول تمہیں وہ چیز بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیز رکھی ہے کہ مختلف زبانیں رکھی ہیں ہماری، مختلف وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مختلف قبیلے رکھے ہیں ہمارے، مختلف کلرز رکھے ہیں ہمارے، مختلف سوچیں رکھی ہیں ہماری، مگر اہدنا الصراط المستقیم کا رستہ ایک ہی رکھا ہے۔ عالم امر کی چیز روح سب کے اندر ایک ہی رکھی ہے۔ اب آپ اپنی روح کو کیسا بناتے ہیں، اس کے لیے آپ کو یہ جسم دیا ہے، اس کے لیے ان السمع والبصر والفؤاد، اس کے لیے آپ کو کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیے ہیں کہ آپ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی آیت میں کہہ دیا ایسے لوگوں کے پاس میں لے کے آیا ہوں دین جن کے پاس پہلے کسی نے نہیں سمجھایا تھا، ان کے زمانے کے اندر وہ نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب سمجھا رہا ہے تو ہمیں سمجھنا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو سب کو، ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سب کو دی ہے۔ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے کیا برا کیا، میں نے تو تمہیں بلایا تھا، تم کیوں آئے؟ نہ آتے۔ اب تو تمہیں اللہ نے بھی تو بلایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 5 ٹائم اذان دلواتا ہے اور کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ ہدایت کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ تم وہاں تو جاتے نہیں، میں نے جب تمہیں بلایا تو تم آ گئے، تو میرا کیا قصور؟ یہ آپ کے اندر اختیار ہے، یہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی صلاحیت رکھی ہے۔ تبھی تو انسان کو اپنے فیصلوں کے اوپر اٹل ہونا چاہیے، تبھی تو ماں باپ کو کہا ہے اپنے بچوں کی قرآن کے مطابق، دین کے مطابق تربیت کرو۔ ہمارے بچوں کے امتحان ہو رہے ہوتے ہیں نا اسکول کے، آپ کو پتا ہے آن لائن قرآن پڑھ رہے ہیں بچے، صرف آدھا گھنٹہ پڑھ رہے ہیں، وہ بچوں کو قرآن پڑھانا چھڑوا دیتی ہیں مائیں کہ ہمارے بچوں کا اسکول کا ایگزام ہو رہا ہے۔ کبھی کسی نے قرآن کے لیے اسکول چھڑوایا ہے؟ نہیں۔ ہم پچھلے سال زیادہ سے زیادہ خواتین تفسیر کی کلاس میں تھی، کیوں؟ کیونکہ کرونا وائرس نے آپ لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا تھا، اب آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا تو آپ نے کہا تفسیر کی کلاس میں جوائن کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وائرس کو بھی ایک نعمت بنا کے بھیجا کہ آج آپ اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ آن لائن پڑھ رہے ہیں، اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور وہ کیا سیکھ رہے ہیں، اور وہ کس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے آنکھوں گے، اور آپ ان کو کنٹرول بھی کر سکتی ہیں، ان کو دیکھ بھی سکتی ہیں۔ اپنے لیے شکر ادا کریں کہ اللہ نے وہ ایسا وائرس پھیلایا ہوا ہے جو کہ دنیا میں انسانوں کا بنایا ہوا ہے کہ آپ گھر سے فالتو جا نہیں سکتی، آپ اپنے گھر میں پکا رہی ہیں، آپ اپنے گھر میں کھا رہی ہیں، آپ بازاروں میں فالتو نہیں پھر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو احسان کیا ہے ہم پر، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھے تو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں انسانوں سے اور جنات سے بھر دوں گا، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ اب مزے چکھو اس لیے کہ تم نے بھلا رکھا تھا اس دن کے آنے کو، آج ہم بھی تم کو بھلا دیتے ہیں، اور جو کام تم کرتے تھے اس کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ یہ عذاب ہمیشہ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہاں پر تو سورج نکلے گا، ڈھلے گا اور دن بدل جائے گا، اور برا وقت بھی چلا جائے گا، اچھا وقت بھی چلا جائے گا۔ قیامت کے دن جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں بتا دیا تمہارا گنتی کرو تو 1000 سال ہوگا، اور وہ میرا ایک دن ہوگا۔ ٹائم کی گرفت سے آپ نکل جائیں گے باہر،
جب آپ ٹائم کی گرفت سے نکل جائیں گے تو وہ دن ختم ہی نہیں ہوگا, عذاب جو ہو رہا ہوگا نا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہوگا, کیونکہ دن ہی ختم نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ زمانے کی قید سے, وقت کی قید سے نکل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی کہہ رہا ہے والعصر, زمانے کی قسم, تیزی سے گزرتے وقت کی قسم, ان الانسان لفی خسر, اس تیزی سے گزرتے وقت کے اندر تم نے اتنا کچرا جمع کر لیا ہے کہ جس وقت وقت رک جائے گا, تھم جائے گا, وہ تمہارا عذاب ہوتا ہی چلا جائے گا. اللہم حفظنا منہم, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں. آیت نمبر 15, آیت 15 سے لے کے 17 تک مومنین کا کردار اور ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ آیات ان کو یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے. آیت سجدہ ہے, اپنے اپنے قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کر لیں. اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. اور ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوب خوف اور امید سے پکارتے ہیں, اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں تتجافا جنوبہم, یعنی پہلو کا بستروں سے الگ رہنا. ایک تو یہ ہے کہ پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. کیا بتا رہے ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ لوگ, جب آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ ڈسٹربڈ ہیں, آپ کو کوئی پریشانی ہے, آپ کو کسی قسم کا ڈپریشن ہوا ہوا ہے, اب آپ سونے لیٹتی ہیں, آپ کو نیند ہی نہیں آتی. کبھی آپ کروٹ ادھر بدل رہی ہیں, ادھر بدل رہی ہیں, اٹھ رہی ہیں, سو رہی ہیں, جاگ رہی ہیں, اور آپ کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ جو مجھے سکون دینے والا ہے وہ کون ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور آپ سجدے میں گر جاتی ہیں اور آپ اپنے آپ کو, پریشانی کو, اپنے مشکل کو, اپنی جو ڈپریشن ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دور کرنے والا ہے, کوئی دور نہیں کرے گا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں, وہ اپنے رب کے خوف سے اور امید سے اس کو پکارتے ہیں, اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. صرف پیسہ خرچ نہیں کرنا, اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے, اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے اس کو اپنے پاس سے خرچ کرنا ہے. جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایز اے نعمت آپ کو عطا کی ہے اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر آپ کو لگانا ہے, خرچ کرنا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی کا قرضہ نہیں رکھتا, میں تمہیں وہ لوٹا دوں گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں. کس چیز کے عوض؟ جنت کے عوض. تو جنت کیا ہے؟ میری جان کس کی دی ہوئی ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اللہ نے مجھے جان دی ہے, اللہ نے ہی مجھے مال دیا, اور میرا گھر تو اللہ ہی چلا رہا ہے, اور تو کوئی چلا ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں چلا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو چلا رہا ہے. اس گھر کے اندر ہر نعمت, ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. تو جب یہ سوچیں گی آپ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نکلے گا آپ کے اندر سے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی, میں کتنا بھی کما لوں, کتنا بھی خربوں کر لوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا گھر چلا رہا ہے, وہی میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, وہی کتنے لوگوں کے ذریعے میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, اور کتنے لوگوں کی ضرورتیں میرے ذریعے پوری کر رہا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام میں آپ کو لگایا تو اس سے زیادہ کوئی فخر کی بات ہی نہیں ہے. اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان چھپا رکھا ہے یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے ہیں. تو کیا جو مومن ہو وہ نافرمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک بات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت آپ کے لیے بنائی ہے اس کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ جو میں نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے وہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کیسی ہے,
وہ تو کسی کو تصور ہی نہیں ہے. آگے ہم سورۃ الحامی، یہ تو سورہ حامیم ہے نا، ایک ہے حامیم سجدہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا آپ کو کہ تو اس ابتدائی جنت میں ہی ہمارے سارے کام ہو جائیں گے. اسی کو دیکھ کر، ابتدائی جنت کو ہی دیکھ کر میں اور آپ تو خوش ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے بہت خوبصورت چیز بنا کے رکھی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے. جب تم اس میں انٹر کرو گے نا تو تم سجدے سے اٹھو گے ہی نہیں کہ واہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور یہ سب کس لیے ملے گا؟ تمہارے اعمال کے بدلے. اعمال کچھ بھی نہیں ہے میرے اور آپ کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ ہمارے کو ڈھانپ لے گی نا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے گی. اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنتیں ٹھکانہ ہیں، یہ بطور مہمان کے ہے، ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے. اور جو نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے. اور ان سے کہا جائے گا جس دوزخ کے عذاب کو جھوٹ کہتے تھے اب اس کے مزے چکھو. سورۃ الصافات کی آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا توہر کا درخت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم والوں کے لیے بتا رہا ہے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 68 میں، کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا توہر کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا کے رکھا ہے. وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نیچے حصے میں اگتا ہے، اس کے خوشے شیطانوں کے سر جیسے ہوں گے، سو دوزخی اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ کو بھریں گے. پھر کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا. انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا تھا، پھر یہ بھی انہی کے پیچھے دوڑتے چلے گئے. اور ان سے پیشتر بہت سے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے اور ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے. سو دیکھ لیجئے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا. ہاں مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے گا. تو آپ یہاں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ڈرا رہا ہے کہ فرما برداری کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کو ماننے والا اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور ان کی نافرمانی کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا. جیسے رات دن نہیں لے سکتی اور دن رات کے برابر نہیں ہو سکتی، اندھیرا اجالا نہیں ہو سکتا، اجالا اندھیرا نہیں ہو سکتا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی بات بتا رہا ہے. اور جو جو نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس سے نکل جائیں پھر ان کو اسی میں لوٹا دیا جائے گا. اور ان سے کہا جائے گا جب جس دوزخ کے عذاب کو جھوٹ کہتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا میں بھی مزہ چکھائیں گے، شاید یہ باز آ جائے. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ گناہ ہم لوگ جو کرتے ہیں نا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا ہمیں دنیا میں بھی دے دیتا ہے. اور اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اور آپ معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے. اور تھوڑا سا اللہ ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے کہ دیکھو یہ غلط کام کر رہے ہو، مت کرو یہ غلط کام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے دیتا ہے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ہم ایسے مجرموں سے ضرور و ضرور بدلہ لیں گے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو آپ نے آپ اس کے ملنے سے شک میں نہ پڑنا. اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا. اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے. اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جبکہ وہ صبر کیے رہتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے.
کیا ان کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے تھے، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی جو قوم سمود، قوم شعیب، ان لوگوں نے بڑے بڑے محلات بنا رکھے تھے، پہاڑوں میں گھر بنا رکھے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ مکے والے اس میں جاتے ہیں، پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا زبردست ان لوگوں نے چیزیں بنائی تھی. کیا انہیں پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی قوموں پر عذاب آیا اور یہ مسکنت، یہ جو گھر ہیں ان کے، یہ سب خالی پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کے اندر دوبارہ بس نہیں سکا، کوئی اس میں دوبارہ رہنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ ماتوب علیہ عذاب والی جگہیں ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بحری زمین کی طرف پانی رواں کیا، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے فیصلے کے دن تو کافروں کو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، یہ بھی انتظار کریں گے. یہ تھی 30 آیات. اور یہ سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت کے دن آخری کوئی ایمان لانا فائدہ نہیں کرے گا. اور فرعون کو کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کیا تو اس نے کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میں جو ہے وہ ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں آن، اب جب موت کا وقت آ گیا اب معافی مانگ رہے ہو. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، ہم تمہارے اس جسم کو عبرت کا مقام بنا دیں گے اور لوگ تمہیں دیکھیں گے، اور صبح اور شام تمہیں عذاب کے اوپر ڈالا جائے گا، اور قیامت کا عذاب تو الگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. سورۃ السجدہ مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.